السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا مالیاتی نظام جو ہمیں مالی تحفظ بھی دیتا ہے اور روحانی سکون بھی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے اسلامک پینشن فنڈز کی۔ تو ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے جو اپنی محنت کی کمائی کو حلال رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ریٹائرمنٹ کی پلاننگ کیسے کی جائے۔ مطلب بچت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ وہ بچت سود سے پاک ہو، مکمل طور پر حلال ہو۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے نا؟ چلیں تو اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے یہ ہے ہمارا روڈ میپ۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حلال طریقے سے ریٹائرمنٹ کا مطلب کیا ہے، پھر یہ اسلامک فنڈز آخر کام کیسے کرتے ہیں، ان میں حلال منافع کیسے بنتا ہے، سرمایہ کاری شروع کیسے کرنی ہے، اور آخر میں اس کے سب سے بڑے فائدے کیا ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، ریٹائرمنٹ لیکن حلال طریقے سے۔ دیکھتے ہیں کہ عقیدے اور مالیات کو کیسے ایک ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ اسلامک پینشن فنڈ ہے کیا چیز؟ بہت سادہ الفاظ میں سمجھیں، یہ ایک ایسی اسکیم ہے جہاں لوگ مل کر ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اور یہ جمع شدہ رقم صرف اور صرف ان جگہوں پر لگائی جاتی ہے جن کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو مقصد صرف پیسہ بڑھانا نہیں ہے، اصل مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ بڑھاپے میں جو آمدنی ملے وہ 100% حلال ہو۔ اور یہ پورا سسٹم کھڑا ہے 3 بنیادی اصولوں پر۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم، سود یعنی ربا سے مکمل پاکی۔ یہاں پیسے سے پیسہ نہیں بنتا، بلکہ حقیقی کاروبار میں حصہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا، غرر یعنی ہر قسم کی غیر یقینی صورتحال یا جوئے سے بچنا۔ اور تیسرا، صرف اور صرف حلال صنعتوں میں پیسہ لگانا، مطلب شراب، روایتی بینکنگ، تمباکو، ایسی کسی بھی انڈسٹری میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ یقینی کیسے بنایا جاتا ہے، یہ فلٹرنگ اور نگرانی ہوتی کیسے ہے؟ چلیں اب اس نظام کے اندر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کے محافظ کون ہیں۔ یہاں دیکھیں، فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ روایتی فنڈز تو کہیں بھی پیسہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ سود والے بانڈز ہوں یا شراب کی کمپنیاں، لیکن اسلامک فنڈز وہ سختی سے صرف سود سے پاک اثاثوں جیسے سٹاکس یا سکوک میں ہی سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور صرف ان صنعتوں میں جن کی شریعت اجازت دے۔ لیکن سب سے بڑا فرق آخری پوائنٹ ہے۔ روایتی فنڈ پر صرف مالیاتی ریگولیٹرز کی نظر ہوتی ہے، جبکہ اسلامک فنڈ پر ریگولیٹرز کے ساتھ ساتھ ایک شرعیہ ایڈوائزر بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو اس سسٹم میں سب سے پہلا کھلاڑی ہے پینشن فنڈ مینیجر۔ یہ ایک منظور شدہ کمپنی ہوتی ہے جس میں ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ مارکیٹ کو دیکھنا، بہترین اور حلال سرمایہ کاری کے موقع ڈھونڈنا اور پھر وہاں پیسہ لگانا۔ فنڈ کا سارا منافع سمجھے ان کی کارکردگی پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے ٹرسٹی۔ یہ سمجھیں کہ ایک آزاد محافظ ہے، عام طور پر یہ کوئی بینک ہوتا ہے۔ اس کا کام فنڈ مینیجر سے بالکل الگ ہے۔ یہ آپ کے سارے پیسے، سارے اثاثے اپنی تحویل میں رکھتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور کوئی اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ پر اب آتے ہیں اس کردار پر جو اس فنڈ کو اصل میں اسلامک بناتا ہے، یعنی شرعیہ ایڈوائزر۔ یہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ علماء اور مالیاتی ماہرین کا ایک پورا بورڈ ہوتا ہے۔ ان کا کام ہے ہر ایک سرمایہ کاری کو مسلسل جانچنا۔ یہ لوگ اس بات کی گارنٹی ہیں کہ فنڈ کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ شریعت کے دائرے میں ہی رہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ سوال پر۔ اگر سود نہیں ہے تو پھر منافع آتا کہاں سے ہے؟ آخر پیسہ بڑھتا کیسے ہے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ حلال منافع کی طاقت کیا ہے۔ دیکھیں، منافع کا تعلق سیدھا سیدھا رسک سے ہے، جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ ایکویٹی سب فنڈ یعنی کمپنیوں کے شیئرز میں پیسہ لگانا، اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے، تو منافع کی امید بھی 12 سے 18% تک ہوتی ہے۔ پھر آتے ہیں ڈیٹ یا سکوک فنڈ۔ اس میں رسک درمیانہ ہے تو منافع بھی 9 سے 12% تک۔ اور آخر میں منی مارکیٹ فنڈ، سب سے کم رسک اور سب سے محفوظ، تو منافع بھی 7 سے 9% کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور یہ بار چارٹ اسی چیز کو بالکل واضح کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایکویٹی کی بار سب سے اونچی یعنی زیادہ منافع کا پوٹینشل، لیکن رسک بھی زیادہ۔ اس کے مقابلے میں منی مارکیٹ سب سے نیچے یعنی محفوظ۔ تو ہر کوئی اپنی عمر اور رسک لینے کی صلاحیت کے حساب سے ان میں سے انتخاب کرتا ہے۔
और फिर आती है असल गेम चेंजर चीज़, हलाल कंपाउंडिंग की ताकत। ये समझें एक जादू है। होता ये है कि जो मुनाफा आता है वो निकाला नहीं जाता, बल्कि वापस उसी फंड में लगा दिया जाता है। फिर वक्त के साथ वो मुनाफा भी मुनाफा कमाना शुरू कर देता है और इस तरह पैसा तेज़ी से बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ सूद के बगैर होता है। अब जरा सोचें कि ये कंपाउंडिंग अमली तौर पर दिखती कैसी है। एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कोई शख्स हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये 30 साल तक लगाता रहे और उसे औसतन 12% सालाना मुनाफा मिलता रहे, तो 30 साल बाद ये छोटी सी रकम तकरीबन 4 करोड़ रुपए बन सकती है। जी हाँ, 4 करोड़। यही है लंबी मुद्दत की मुनज़्ज़म सरमायाकारी की असल ताकत। अच्छा, ये सब तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब सबसे अहम सवाल कि ये सफ़र शुरू कैसे करना है और कब करना है। कहते हैं कि सरमायाकारी शुरू करने का बेहतरीन वक्त कल था और दूसरा बेहतरीन वक्त आज है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग के जादू को चलने के लिए उतना ही ज़्यादा वक्त मिलेगा। 25 साल की उम्र में शुरू करना तो क्या ही बात है, लेकिन अगर 35 के भी हो गए हैं तो भी ये एक ज़बरदस्त वक्त है। और अगर 40 से ज़्यादा हैं तो भी याद रखें, देर आए दुरुस्त आए। कभी ना करने से कहीं बेहतर है कि आज ही शुरू किया जाए। और शुरू करना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा, बहुत आसान है। बस किसी भी अच्छी मुस्तनद कंपनी जैसे अलमीज़ान, NBP या UBL वगैरह से रब्ता करें। फैसला करें कि महीने के या साल के कितने पैसे लगाने हैं और बस अपना शनाख्ती कार्ड और बैंक की तफसीलात जैसी चीज़ें जमा करवा दें। आजकल तो ये सारा काम घर बैठे ऑनलाइन भी हो जाता है। और हाँ, ये बिल्कुल ना सोचें कि इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। बिल्कुल नहीं। अक्सर फंड्स में तो आप सिर्फ 5,000 रुपये महीने से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ अहम चीज़ रकम की मिकदार नहीं, अहम चीज़ है मुस्तकिल मिजाजी यानी डिसिप्लिन। चलें जी, अब आखिर में इन तमाम बातों का खुलासा करते हैं। देखते हैं कि इस सारे निज़ाम के सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं और ये इतना अहम क्यों है। तो फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो रिटायरमेंट के बाद एक महफूज और रेगुलर इनकम। फिर ये 100% सूद से पाक है। टैक्स में भी काफ़ी बचत हो सकती है। आपका पैसा SEP यानी हुकूमत की निगरानी में महफूज रहता है। और इन सबसे बढ़कर वो रूहानी सुकून जो एक हलाल निज़ाम में सरमायाकारी करने से मिलता है। और ये बात इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है कि बुढ़ापे के सुकून के लिए पैसा बचाना भी इबादत बन सकता है अगर वो हलाल रास्ते में लगाया जाए। सोचें, जब नीयत अच्छी हो और रास्ता भी हलाल हो तो मुस्तकबल के लिए पैसे बचाने जैसा दुनियावी काम भी इबादत बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए कि अगर मुस्तकबिल की माली तैयारी हमारी अक़दार और हमारे अक़ीदे के मुताबिक हो सकती है, तो वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आज ही इस सिमत में उठाया जा सकता है।